जिस बेटे ने, जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने माँ बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिपका कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले, जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने माँ बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा, उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी, बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भुगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिए, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले। इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को, ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहें बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहें निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहें सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं, ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि माँ बाप को कुछ कहो। अब सोच लो इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है। दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने माँ बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन माँ बाप को सताया है, रुलाया है तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचे। अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जंगे जलूला में 4000 बकरियां मिली। सहाबा ने सोचा इतनी बकरियां लेकर मदीना कैसे जाएंगे, इनको बेच दो और पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरते उमर फारूक के बेटे ने कहा ठीक है, जब बकरियां बेचना ही है तो मुझे बेच दो। लोगों ने कहा ठीक है, कीमत लगाओ, और सौदा हो गया। हजरते उमर फारूक के बेटे अब्दुर्रहमान को वो बकरियां 40,000 दिरहम में दे दी गई। कितने में? 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक के बेटे ने 40,000 दिरहम में बकरियां ले ली। फरमाया घर चलो, हम 40,000 दिरहम तुम्हें दे देंगे। एक नौकर मुतय्यन किया और फरमाया इन बकरियों को लेकर तुम मदीने आ जाओ, तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। बकरियां आने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिन इनको भी पहुंचने में लगे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे, ये 2-3 दिन में पहुंच गए। बकरियां 8 दिन के बाद आई। हजरत उमर फारूक के सामने जब माल रखा गया तो 40,000 दिरहम भी रखे गए। हजरत उमर ने पूछा ये 40,000 दिरहम भी क्या मैदान जंग में काफिरों से लूटे हैं तुमने? जवाब मिला नहीं। हमें बकरियां मिली थी, 4000 बकरियों को लाना यहाँ दुश्वार था, मुश्किल था, इसलिए उन बकरियों को मैंने वही बेच दिया, वो 40,000 दिरहम में बिकी। कहा 4000 बकरियां 40,000 दिरहम में? बस बच्चे थे छोटे छोटे? कहा नहीं, पूरी बकरियां थी। कहा किसने खरीदी? फरमाया आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने। फरमाया 40,000 दिरहम में ये बकरियां नहीं हो सकती हैं। लोगों, तुमने मेरे बेटे को 40,000 में ये बकरियां इसलिए बेची हैं क्योंकि वो मेरा बेटा था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा था, उसके साथ रियायत बरती गई है, उसके साथ खास तवज्जो दी गई है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है इसलिए दे दो। नहीं, उन बकरियों को आने दो, हम उसकी दोबारा नीलामी लगाएंगे, हम उसकी दोबारा बोली लगाएंगे। बकरियां आई, हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया
اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا. پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو. ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں. 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے. یہ پکڑو اپنے پیسے. یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا, مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا. یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے, تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں. ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے. ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا, مولانا 50,000 کا موبائل ہے, ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے. ہم نے کہا بھیا کہیں سم میں ڈالا, کہیں پتا چلا پولیس پہنچ گئی یوپی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. لوگ ہیں ایسے. تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے. ملک شام سنا ہوگا, سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے, یا مصر, دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی. نبیذ جانتے ہو, کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا. ان کو پتا نہیں تھا, وہ سمجھے کھجور کا پانی اور پی لیا, جبکہ دھوکہ معاف, لیکن پی لیا. اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا. نشہ آیا تو پتا چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی, نشے والی کھجور, سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا. عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے. عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا, پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں, کھڑے ہو جاؤ. اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے. دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا. ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام, مصر کے گورنر کے نام لیٹر لکھا. یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے. خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی, بیٹے کو لیٹر دیا, یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے. لیٹر پڑھا, بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا, نئے گھوڑے پر بیٹھا, دوڑتا ہوا چلا آیا. بیٹا گھر گھس رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں. کہا رک جاؤ, اپنی ماں سے بعد میں ملنا, پہلے یہاں کھڑے ہو جاؤ. کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا. جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا, نشہ تو آیا تھا, لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر میں. 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ, مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. شاید 40 کوڑے تمہارے جسم کے اوپر اتنی زور سے نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنی زور سے لگنا چاہیے. شاید رعایت برتی گئی ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے ہلکے ہلکے کوڑے مار دیے گئے ہوں. جلاد نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی کہ ہلکے ہلکے کوڑے مارو, یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے. میں اپنے سامنے کوڑے لگواؤں گا, ان کوڑوں کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں, ان کوڑوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دوبارہ کھڑا کر دیا. بیٹا ماں سے ملنا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق کہہ رہے پہلے سزا بھگتو بعد میں اندر جاؤ. اور دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد 4 جلاد کو کھڑا کیا. کہا پہلے آدمی تم ہو, 40 کوڑے لگنا ہے لیکن تم 10 مارو گے. 10 کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہے گی, ہاتھ میں کمزوری آ جائے گی, ہٹ جاؤ. پھر دوسرا جلاد مارے گا, پھر دوسرا ہٹے, پھر تیسرا ہٹے, پھر چوتھا. 10 کوڑے 4 جلادوں کو سپرد کر دیے اور 10 کوڑے 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے. لہو لوہان ہو گیا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا خون گرنے لگا. فرمایا یہ سزا ہے تمہاری.
अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना, चमड़ी अपनी जगह पर रहना, इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी पूरी सजा देते हैं? क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? एक मर्तबा गुलाम को आवाज दे रहे थे, अपने खातिम को, हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक, और कह रहे थे फला का नाम लेकर, फला का नाम लेकर, असलम असलम। उसको आने में थोड़ी सी देर लग गई। वो आया जब तो एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया हजरत उमर फारूक। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, देखिए अपने आप को कैसे बचाते हैं जहन्नम की आग से। अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जो थप्पड़ मारा है, आप थोड़ा गौर कर लीजिए कि आपने ये थप्पड़ मुझे सही मारा है या गलत मारा है। आज आप जबान खोल के देख लो, जबान खोले आप ही अंदर। देख रहे थे आप बिहार में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही पलटी मारी, सरकार बदली, तो आज कितने छापे पड़ रहे हैं। कुछ बोल के देख लो आप। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को थप्पड़ मार तो दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका मैं गुलाम हूं, आपने थप्पड़ मारा, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा गौर कर लीजिए अपने मामले में कि आपने जायज मारा कि नाजायज मारा है। कहा मैंने आवाज दी, तुमने सुना क्यों नहीं? कितनी बार मैंने आवाज दी? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पूछना चाहिए था कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आई या नहीं आई? आई तो तुम क्यों नहीं आए? आपने कुछ नहीं पूछा और एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा बताओ, सुने थे? हाँ, फिर क्यों नहीं आए? कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त आप आवाज दे रहे थे उस वक्त मैं पेशाब कर रहा था, मैं पेशाब करने के लिए बैठा था, इस्तंजा करते हुए हमें देर हो गई थोड़ी सी, और जब तक आपके पास पहुंचा और आपके सामने आया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं पेशाब की हालत में कैसे आवाज देता, मैं कैसे बताता कि मैं आ रहा हूं, मैं पेशाब कर रहा हूं, इस्तंजा कर रहा हूं? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, इसी वक्त तुम अपना इंतकाम मुझसे लो, इसी वक्त तुम अपना बदला मुझसे लो। जितनी जोर से मैंने थप्पड़ तुम्हारे मारा है उतनी जोर से तुम मेरे थप्पड़ मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है? आप मेरे मालिक हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए काफी है, बस जाइए, मैंने आपको माफ किया। हजरत उमर कहते नहीं, इस दुनिया में तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम, तुम मेरे खादिम हो, इसलिए मालिक से इंतकाम नहीं लेना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हें इसी दुनिया में मुझसे बदला लेना है, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें बदला नहीं दे सकता। अगर मेरे पास नेकियां नहीं हुई तो तुम्हारा गुनाह मेरे सर पे लादा जाएगा, इसलिए तुम्हें इसी दुनिया के अंदर बदला लेना होगा। और फिर जमाने ने देखा, हजरत उमर ने उसको मजबूर कर दिया, और हजरत उमर फारूक के गुलाम ने हजरत उमर फारूक के चेहरे पर थप्पड़ मारा, और ऐसा करने के लिए हजरत उमर ने उसको मजबूर किया, लो तुम्हें इसी वक्त बदला लेना होगा। वो उमर जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी, वो उमर जिससे पूरा इलाका कांपता था और थरथराता था, वो उमर एक मामूली गुलाम के हाथों थप्पड़ खा रहा। जरा तसव्वुर कीजिए, को अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इस तरीके से अपने आप को बचाया कर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र होता नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र होता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, रोते। लोगों ने पूछा कि जहन्नम का अजाब जब बयान किया जाता तब तो रोते नहीं हो, और कब्र का अजाब बयान किया जाता तो रोते हो, जबकि जहन्नम का अजाब कब्र के अजाब से ज्यादा खतरनाक है। तो उस पर उस्मान गनी ये जवाब देते हैं, मैं कब्र के अजाब को सुनकर इसलिए रोता हूँ, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से फर्स्ट मंजिल है, पहली मंजिल है। जो कब्र के अजाब से बच गया और जो कब्र के मरहले से निकल गया, जो कब्र के सवाल और जवाब से कामयाब होकर निकल गया, वो तमाम मरहलों में और तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, और जो कब्र की मंजिल में फंस गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा। इसलिए मैं अजाब कब्र का जिक्र सुनता हूं तो रोता हूं। अपने आप को इस तरीके से जहन्नम के अजाब से बचाया जाता। आइए
اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچایا, اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے, یہ ہر آدمی فکر کرے. صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اسی پر سن لیجئے بس. اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں. ابو بکر نے کیسے بچایا, عمر فاروق نے کیسے بچایا, عثمان غنی نے کیسے بچایا. اب اپنے بیوی کو, اور پھر ایک دو مثال بچوں کی, اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. اپنی بیوی کو, حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا, اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں مال. اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں, جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا, اس ڈیوائڈ ہوا, تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا. ابو موسیٰ اشعری کو مل گئے. تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ ضرورت, تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے, اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی, یہ بہت دور چلی گئی ہے, اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں, اور میری بیوی ہے نہیں, تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے, تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو, اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں. حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے. دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, امیر المومنین تو ہے نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے, یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا, اب میری بیوی تو ہے نہیں, بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے, اس کی شادی کر دی گئی ہے, وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے, لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو. اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی, کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی, کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی. انہوں نے دیا, انہوں نے لے لیا, لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے, کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں, میں اس دیش کے وزیر اعظم, پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں, ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. لے لیا. ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے, شہروں کا معائنہ کر کے, گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے, تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں, تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں. اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا, جو ایرانی دوپٹہ تھا, اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا, صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں. آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں, گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں, اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں. پھر غصہ آتا آدمی کو, کم بخت, میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں, یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے, اب کیا کرے گا وہ, غصے میں کہے طلاق طلاق طلاق. اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں. جو میک اپ, جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں, اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے. عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں, کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں, آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں. کیسی بےعزتی, ضمیر دیکھو, ضمیر, دل. حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی, خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے, سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی, بڑی خوبصورت اوڑھنی. فرمایا اے میری پیاری بیوی, یہ اوڑھنی, یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو, اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی, میری طاقت نہیں ہے, مجھے اتنی تنخواہ, اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے, میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں. یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں. تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں. تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں. پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا, یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا, صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ, یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے. ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے. ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے. بیت المال تو سمجھتے ہیں نا آپ, سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم, خزانچی کو ٹریزری,
خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو، کیشیئر، تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تو میں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے، کہاں؟ اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا، ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا اس کو، اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا، کس کے مارا، چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر پر۔ عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح، جسم کی طرح، اس کے سر پہ جب قریب سے مارا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا، پین شروع ہو گیا۔ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ اوڑھنی، کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ ہاں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر۔ کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے، اور اگر بھوشیہ میں فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر رحم کر دیا جائے، یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو، قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی، میری بیوی کے اوپر پڑی؟ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے تم ہم سے الگ ہو ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب وہ ہمارا کلمہ جو ہے وہی تمہارا ہے اور تمہارا جو کلمہ ہے وہی ہمارا ہے تو پھر ہم سے دشمنی کس بات کی؟ سارے نبیوں کا کلمہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ سب کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا۔ اس دنیا میں نوح علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب نبی بن کر آئے، رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک چیز پر غور کر لیجیے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا۔ روح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے پیغمبر کا نام چینج ہوتا رہا، کبھی نوح رسول اللہ، کبھی موسیٰ رسول اللہ، کبھی عیسیٰ رسول اللہ، کبھی محمد الرسول اللہ۔ کبھی آپ دیکھیں گے نبی کا نام تو چینج ہوا لیکن پہلا منتر، پہلا کلمہ، پہلا جز نہیں بدلا گیا، کیونکہ یہی منتر، یہی کلمہ تھا جو مول منتر ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ میرے بھائیوں یہ کبھی چینج نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر۔